نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ معلوم نہیں آئندہ زندگی کے اندر یہ گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں، انہیں غنیمت جانتے ہوئے اور اس ماہ مبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹ کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں صرف حدیث مبارکہ کا ایک ریلیونٹ حصہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے کو پا کر بھی اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکا۔ تو یہ ہماری اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ انشاءاللہ آج اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت وہ رمضان کا روزہ ہے، جس کی نسبت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ اور اپنے منزل مقصود کو پانے والے بن جاؤ۔ ایک تو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو جب آپ پڑھیں اور اس آیت کریمہ کو جب آپ سنیں تو اس تصور اور خیال میں ڈوب کر پڑھا اور سنا کریں کہ یہاں باری تعالیٰ براہ راست ہم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں باری تعالیٰ نے بات ہی یوں شروع کی، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس بات میں شک نہیں ہے کہ قرآن اترا تو آج سے 14 صدیاں پہلے، مگر قرآن قیامت تک ہر دور کے آنے والے مومنوں کو اور لوگوں کو اسی طرح خطاب کرتا رہے گا جیسا کہ 14 صدیاں پہلے کے لوگوں سے قرآن نے خطاب کیا۔ تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ جب اے ایمان والو کہہ کر بات کر رہے ہیں تو وہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں کہ 14 صدیاں بعد کلمہ پڑھ کر میرے محبوب کی امت میں آ جانے والوں، دائرہ ایمان میں آ جانے والوں، کتب علیکم الصیام، سن لو اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی فرض نہیں تھا، بلکہ اس روزے کا تصور کسی نہ کسی شکل میں سابقہ امتوں میں بھی پایا جاتا تھا، جس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور پھر آگے روزے کی مقصدیت کو بیان کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، اور یہ روزے تم پر فرض اس لیے کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ
اور یہی تقویٰ کی دولت اگر میسر آ جائے تو سمجھو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیابی اسی کے قدم چلے گی۔ انشاءاللہ اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ تو گویا قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ہے جو روزے کی فرضیت کا اعلان کر رہی ہے۔ روزہ ہر اس عاقل، بالغ اور مسلمان شخص پر فرض ہے جس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا، جیسا کہ دوسرے مقام پر باری تعالیٰ نے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی اس رمضان کے مہینے کو پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ماہ مکرم کے روزے رکھے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جس نے پا لیا گویا روزہ اس پر فرض ہو گیا، اب روزے کا رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روزے کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کو دین کی بنیاد قرار دیا۔ معروف حدیث مبارکہ ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا توحید و رسالت کی گواہی دینا، اور اسی توحید و رسالت کی گواہی کو دوسرے لفظوں میں ہم ایمان کہتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور یہ ایمان کی دولت ہمیں مفت میں میسر آئی۔ پھر اس کے بعد جب انسان توحید و رسالت کی گواہی دے چکتا ہے اور ایمان کی خیرت اسے میسر آ جاتی ہے تو وہ چیزیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی بنیادیں قرار دیا ہے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے نماز کا قائم کرنا، پھر اس کے بعد ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور نماز اور زکوٰۃ کے بعد جس پریکٹیکل عمل کا ذکر کیا ہے باری تعالیٰ نے وہ ہے روزے کا رکھنا، اور چوتھے نمبر پر پھر آگے ہے بیت اللہ کا حج کرنا کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ گویا ایمان کے بعد یہ 4 پریکٹیکل کرنے والے وہ کام ہیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی بنیادیں قرار دیا ہے، اور ان 4 اعمال میں سے ایک روزہ ہے، اور اس روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے عمل کو دین کی بنیاد، دین کی اساس قرار دیا، جس کا مطلب کہ اگر بنیاد ہی نہیں ہے تو آپ نے پھر اس بنیاد کے بغیر اسلام کی عمارت اوپر کیا کھڑی کر دی؟ اگر اسلام کے ان پلرز کو، ان بنیادوں کو ہی ہم صحیح معنوں میں نہیں رکھتے، ان کا حق ادا نہیں کرتے تو باقی جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سمجھ میں ہوا میں باتیں کرنے والی۔ تو جس چیز کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے تو آپ اندازہ کریں باقی اس کے بعد آپ جو کچھ بھی کرتے پھریں گے وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ بھی تب ہوگا جب پہلے بنیادیں قائم ہوں۔ تو لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا تعلق دین کی بنیاد کے ساتھ ہے، اسلام کی اساس کے ساتھ ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ کے ذریعے روزے کی اہمیت کو اور اس کی فضیلت کو اجاگر کیا، جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں پورے احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو فرمایا اس عمل کے سبب اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ اس رمضان کے روزے کی فضیلت کا عالم کیا ہے کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں حالت ایمان میں پورے احتساب کے ساتھ یعنی اس روزہ کے جملہ حقوق ادا کرتے ہوئے پھر روزہ رکھے تو فرمایا جس نے اس طرح روزے کا حق ادا کیا اس روزے کے عمل کی وجہ سے باری تعالیٰ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا
خرج من ذنوبہ کا یوم ولدتہ امہ، فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں اس کے جملہ تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے روزے رکھتا ہے، رمضان میں قیام کرتا ہے، تو فرمایا اس عمل کے باعث اس کے پچھلے گناہوں کو یوں بخش دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا۔ جس طرح وہ ولادت کے وقت ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے، تو جب کوئی صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کے اندر روزے کا حق ادا کرتا ہے، اس کی راتوں میں قیام کا حق ادا کرتا ہے، تو اس روزے کے عمل اور اس ماہ مبارک میں قیام کے عمل کے باعث اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، بخش دیتا ہے، اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی راتوں کے قیام کی نسبت بھی فرمایا من قام رمضان، جیسے فرمایا من صام رمضان، اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے اس ماہ مبارک کی راتوں میں قیام کیا، باری تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب الصوم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرمایا سن لے روزے دار کے لیے دو خوشیاں، فرمایا ایک خوشی اس کے لیے اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری خوشی روزہ دار کے لیے اس وقت ہوگی جب وہ اللہ کے حسن مطلق کا براہ راست دیدار کر رہا ہو۔ تو گویا ایک تو دیکھیں نا کہ یقیناً اس کو تو ہم ہر روز انجوائے کرتے ہیں کہ جب انسان سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور افطار کے وقت جب طرح طرح کی نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، اور اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے متمتع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کو ایک عجیب قسم کی فرحت اور خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ تو فرمایا ایک تو روزہ دار کے لیے خوشی وہ ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو روزہ افطار کرتے وقت اس کو ایک فطری طور پر خوشی، لذت اور حلاوت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسری خوشی فرمایا اس کے لیے اس وقت ہوگی کہ جب قیامت والے دن اللہ رب العزت روزے دار کے لیے اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر براہ راست اس کو اپنا دیدار عطا کرے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل انسان کے لیے ہے، مگر فرمایا روزہ یہ خاص میرے لیے ہے، فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزے کا عمل یہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دیتا ہوں۔ ایک تو اس کی قرات یوں ہے نا کہ یوں پڑھا جائے انا اجزی بہ، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی جزا بھی میں خود دیتا ہوں۔ اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ ہر عمل کی جزا دینے والا اللہ ہی ہے، مگر اس سے آپ اتنا اندازہ کر لیں کہ اس روزے کی جزا کا عالم کیا ہوگا جس کے لیے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عمل ہے جس کی جزا بالخصوص میں خود عطا کرتا۔ اسی طرح ایک قرات کے اندر اس حدیث مبارکہ کے کلمات یوں بھی ہیں کہ اجزی بہی کی بجائے اس کو یوں پڑھا جائے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں انا اجزا بہی، فرمایا الصوم لی روزہ خاص میرے لیے ہے، اور بندے سن لے انا اجزا بہی، اور اس روزے کی جزا بھی میں خود ہوں۔ خود ہوں کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس روزے کی جزا سوائے میرے دیدار کے اور کچھ نہیں ہے، کہ روزے دار کو میں اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر اسے براہ راست اپنا دیدار عطا کروں۔ ذرا اندازہ کریں کہ اس روزے کے عمل کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں کتنی زیادہ ہے، اور اللہ کا دیدار وہ ہے کہ یہ باری تعالیٰ شہید کو اس وقت عطا کرتا ہے جب اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے۔ ادھر شہید کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے، ادھر باری تعالیٰ اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر شہید کو براہ راست اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ اللہ کے حسن مطلق کے جلووں کو تکنے میں اس قدر مستغرق ہوتا ہے کہ اس کو اپنے جان کے نکلنے کی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی ایک چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی، اور وہ ہوتی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے حسن مطلق کے جلوے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔
تو وہ اللہ کے حسن مطلق کا دیدار جو ایک شخص کو جان دینے کے بعد نصیب ہوتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے اور صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت روزے دار کو بھی قیامت والے دن اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر براہ راست اپنا دیدار عطا کر دے گا، اس کو دیدار عطا کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روزے کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں کے اندر یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرمایا تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹ کر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا صحیح معنوں میں سامان کر سکیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں صرف احادیث کی روشنی میں صرف روزے کی فضیلت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ من النار، فرمایا روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے ڈال ہے۔ فرمایا جس طرح میدان جنگ میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے تمہارے پاس ایک ڈھال ہوتی ہے جو دشمن کے وار سے تمہیں محفوظ رکھتی ہے، فرمایا اسی طرح جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے یہ روزہ ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، تمہیں گناہوں سے بچانے کا کام کرتا ہے۔ جب روزہ انسان رکھتا ہے تو آپ دیکھیں روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری نافرمانیوں سے، بہت ساری لغزشوں سے بچ جاتا ہے۔ تو جب انسان کو ایسا ماحول میسر آتا ہے تو یقیناً انسان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ان کلمات کے ذریعے روزے کی اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا کہ روزہ جہنم کی آگ سے اور گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام دیتا ہے۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، کہ فرمایا روزہ دار کے منہ کی ہوا اللہ کے نزدیک یوم قیامت کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ یہ بسا اوقات دیکھتے ہیں نا، جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو ایک عجیب قسم کی سمیل روزہ دار کے منہ سے جو آتی ہے، تو فرمایا اللہ کو روزے دار سے اتنا پیار ہے اور وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے منہ کی وہ سمیل اور وہ جو اس وقت بو ہوتی ہے، فرمایا قیامت والے دن اللہ کو وہ کئی کستوریوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہوگی۔ تو ذرا اندازہ کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں روزے کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، اذا داخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ، فرمایا جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، اور جتنے سرکش شیطان ہیں ان سب کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ گویا یہ حدیث مبارکہ اعلان کر رہی ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازوں کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے جنت میں داخلے کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں، اس کو ایسا ماحول فراہم کر دیا جاتا ہے کہ اس سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں جن اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہونا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہتا، بشرطے کہ وہ تھوڑی سی ایفرٹ کرے، کوشش کرے، اور اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ کر صحیح معنوں میں ان سے مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے زندگی کے اندر رمضان کے مہینے کو پایا اور اس مہینے کو پا کر بھی اپنی بخشش اور نجات کا سامان نہ کر سکا۔ کہ وہ ماہ مبارک جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، نیک اعمال کے لیے ماحول فراہم کر دیا جائے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ کیا مطلب؟ کہ گناہوں کو نہ کرنے کا ماحول اس کو فراہم کر دیا جاتا ہے، انسان کے لیے گناہوں سے بچنے کا ایک ایسا ماحول عطا کر دیا جاتا ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی ایفرٹ بھی کرے تو وہ اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیوں سے بچ سکتا ہے۔
اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے شروع ہوتے ہی شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جس کا مطلب کہ اب باہر کا شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، غلط کام سر انجام دیتا ہے، تو یہ اس کی اپنی بدبختی اور اندر کا نفس ہے جو اس کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے اور برے اعمال کی طرف ترغیب دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر اگر اتنا شاندار ماحول ملے اور اس ماحول کو پا کر بھی انسان اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے، تو اس سے بڑھ کر اس کی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہی وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام سے خطاب فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے کہ فرمایا جس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص نفل ادا کرتا ہے تو فرمایا اس کو فرض کے برابر اجر اور ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر اس ماہ مبارک کے اندر کوئی شخص فرض ادا کرتا ہے تو باری تعالیٰ اس کو 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب عطا کرتی ہے۔ ذرا اندازہ کریں اس ماہ مبارک کے اندر کیسا ماحول عطا کیا جاتا ہے کہ جس میں ہر عمل کی جزا بڑھا دی جاتی ہے۔ نفل ادا کریں تو فرض کا ثواب، اور فرض ادا کریں تو 70 گنا اس کو اجر بڑھا دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر بندے کی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اندر پھر سے ایک مرتبہ رمضان کی نعمت عطا فرما دی۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا، پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ان لمحات کو غنیمت جاننا چاہیے۔ معلوم نہیں زندگی کے اندر یہ دوبارہ لمحات نصیب ہوں یا نہ ہوں، انہیں غنیمت جانتے ہوئے اس ماہ مبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹ کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو فرمایا ایسا مہینہ جس مہینے کے اندر نفل ادا کریں تو فرض کا ثواب، فرض ادا کریں تو 70 فرائض کا ثواب، اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا روزہ افطار کرواتا ہے تو فرمایا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اب چشم تصور میں لائیں کہ ایک شخص نے روزہ رکھا، سارا دن بھوکا پیاسا رہا، فرمایا اگر اس نے صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا کیا تو جو اجر اور ثواب اس کو ملے گا، اگر کسی روزے دار کا کوئی روزہ افطار کروائے گا تو روزہ افطار کروانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پلٹ کر عرض کی کہ آقا ہم میں سے ہر کسی کے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ دوسروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں اور پھر ان کے روزے افطار کروائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، یہ اجر اور ثواب پیٹ بھر کر کھانا کھلا کر روزہ افطار کروانے پر ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی شخص نے خالی ایک کھجور، دودھ کی ایک سیپ اور پانی کے ایک گھونٹ سے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا تو باری تعالیٰ اس پر بھی روزہ افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر اور ثواب عطا کریں گے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ گویا یہ ماہ مبارک ایک جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی کے اظہار کا مہینہ ہے، اپنا حق دوسروں کے لیے قربان کرنے کا درس دینے والا مہینہ ہے۔ اگر انسان مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی اپنا حق دوسروں کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوا تو یوں سمجھے اس نے مہینے بھر کے روزے رکھ کر بھی کچھ نہیں سیکھا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ وہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ وہ جہنم سے رہائی کا عشرہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس ماہ مبارک کے تینوں عشروں کی یوں فضیلت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوں تو اس ماہ مبارک کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اور اس کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو صحیح معنوں میں اس ماہ مبارک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لا کر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج رمضان المبارک کی چونکہ 3 تاریخ ہے اور پھر یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، ضروری تھا کہ روزے کے حوالے سے بھی چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرتا، مگر ساتھ ہی ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ ان کا یوم وصال بھی ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آخری یہ 5 منٹ ہم سیدہ کائنات کی بات بھی کریں تاکہ ان کا ذکر کر کے بھی ہم برکات حاصل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان کرنے کی کوشش کریں۔
قربان جائیں سیدہ کائنات کی شان پر کہ جن کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین، فرمایا فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک زبان نہیں کھولتے جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ تو میرے آقا اگر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے تو یہ خالی کملی والے آقا کا فرمان ہی نہیں ہے، یقیناً پیچھے حکم خدا بھی ہوگا۔ تو ذرا سوچیں اس سیدہ کائنات کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا کہ جن کو کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ اور خود اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساری کائنات کی عورتوں کا سردار ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اور یہی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جب بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو میرے آقا اپنی مسند سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، باقاعدہ مرحبا کہہ کر ان کو خوش آمدید کہتے، ویلکم کہتے۔ میرے آقا سیدہ کائنات کے ہاتھ پر بوسہ دیتے اور سیدہ کائنات کو خود اپنی مسند پر بٹھا دیا کرتے۔ ذرا چشم تصور میں لائیں کہ وہ ہستی کہ جن کے ادب میں اگر معمولی سی بھی کمی رہ جائے تو انسان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول جس ہستی کے لیے ان کی آمد پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہوں گے تو سیدہ کائنات کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کتنی محبوب ہے۔ یہی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جس سے تو راضی ہو جائے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے تو ناراض ہو جائے اس سے خود خدا ناراض ہو جائے۔ وہ سیدہ کائنات کہ جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور جن کی ناراضگی میں خود خدا کی ناراضگی ہے، اس سیدہ کائنات کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے بھی بہت وقت چاہیے۔ میں صرف حکیم الامت علامہ اقبال کے اشعار کی شکل میں ان کو نذرانہ عقیدت پیش کر کے آج کی اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جنہوں نے امت کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے ذرا چشم تصور میں لائیں کتنی کی محنت کی، اور پھر سوچیں کہ ان کی اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کا عالم کیا ہے، اور سیدہ کائنات کو وہ خراج تحسین کیسے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حکیم الامت علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کو صرف ایک نسبت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل ہے، مگر سیدہ کائنات وہ ہیں کہ جن کو 3 نسبتیں ایسی میسر ہیں کہ جن کی وجہ سے مریم سے بھی بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا سیدہ کائنات کو جو 3 نسبتیں حاصل ہیں ان میں سے پہلی نسبت یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین، کہ سیدہ کائنات وہ ہیں جو رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے۔ اور کون رحمت للعالمین؟ امام اولین و آخرین، اس اولین و آخرین کے امام جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین قرار دیا، فرمایا سیدہ کائنات کو اس اولین و آخرین کے امام کی آنکھوں کا نور ہونے کا شرف حاصل ہے۔ کہ مریم علیہ السلام تو وہ ہے نا کہ جن کو صرف عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہونے کی ایک نسبت ملی تو وہ اللہ کی نگاہ میں بلند مرتبے والی ہو گئیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جن کو 3 بڑی نسبتیں میسر ہیں۔ پہلی نسبت بیان کی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی آنکھوں کا چین، ان کے دل کا قرار ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں بانویاں تاجدار حالاتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ فرمایا دوسری نسبت سیدہ کائنات کو یہ حاصل ہے کہ ان کو مولا کائنات علی شیر خدا جو کہ مشکل کشا ہیں ان کی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ دوسری بڑی نسبت ان کو میسر ہے۔ اور تیسری نسبت حکیم الامت علامہ اقبال سیدہ کائنات کی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مادریاں نکتہ پرکار عشق اور مادریاں قافلہ سالار عشق،
کہ سیدہ کائنات وہ ہیں کہ دیکھیے نا، جب آپ دائرہ بناتے ہیں تو پرکار ہوتی ہے، پرکار کو جس مرکز پر رکھ کر آپ گھماتے ہیں تو دائرہ لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق کے دائرے کا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں، اور سیدہ کائنات وہ ہیں کہ جن کو اس امام عشق کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، اور قافلہ سالار عشق کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ فرمایا مریم تو وہ ہیں کہ جن کو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کا ایک شرف ملا، وہ اتنی بلند مرتبہ ہو گئی، تو چشم تصور میں لائیں اس سیدہ کائنات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جن کو اتنی تین بڑی بڑی نسبتیں میسر ہیں۔ اور حکیم الامت علامہ اقبال، ان کی کیفیت تو ایک وجد کی کیفیت نظر آتی ہے کہ اگلی بات جو وہ کر رہے ہیں وہ بڑی قابل غور۔ وہ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰست، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ برخا کے او پاشید میں۔ حکیم الامت علامہ اقبال کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، آئین حق سے مراد آقا کا لایا ہوا دین ہے، اسلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا رشتہ، اسلام کا تعلق، یہ جو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ اسلام کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے، یہ میرے رستے کی ایک رکاوٹ ہے، پاس فرمان جناب مصطفیٰ۔ اور اگر مجھے کمری والے آقا کے فرامین کا پاس نہ ہوتا، ادب نہ ہوتا، حیا نہ ہوتا، تو کہتے ہیں اقبال کا عشق تو یہ کہتا ہے کہ ورنہ گردے تربتش گردید بھی، اے سیدہ کائنات، اقبال تیرے مزار کے گرد طواف کرتا، سجدہ برخا کے او پاشید میں، اقبال خالی سیدہ کائنات کے مزار کا طواف ہی نہ کرتا، بلکہ اقبال کہتا ہے کہ سیدہ کائنات، اقبال تیری تربت کے ذروں کو سجدہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتا۔ ذرا اندازہ کریں اقبال کی نظر میں سیدہ کائنات کی شان